السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے، اور سیما حیدر پر بھارت میں تشدد ہو گیا۔ جی ہاں، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سیما حیدر جو کہ اکثر وکٹم بنی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، اور جب غلام حیدر سعودی عرب میں تھا تو سعودی عرب میں بیٹھ کر وہ آن لائن تشدد کرتا تھا۔ اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس طریقے سے تشدد ہوتا تھا، وہ تو ہم نے سنا تھا۔ ابھی لیٹسٹ ہم نے ایک اپڈیٹ سنی ہے کہ بھارت میں بھی سیما حیدر پر تشدد ہو گیا ہے۔ بھارت میں بھی سیما حیدر کو جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا ہے، یا کیا وجہ بنی ہے۔ لیکن بات حیران کن یہ ہے کہ وہ ٹارچر بھارت میں سے کسی نے نہیں کیا، اس کا الزام بھی غلام حیدر پر لگا ہے، اور الزام جو ہے وہ سیما حیدر کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم اس نے اپنے ایک انٹرویو میں نے دیکھا، کہا کہ جی مجھے مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے اور مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میرے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جناب بڑے تھریٹ والے کمنٹس آ رہے ہیں۔ جب سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ دھمکیاں کون کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی پریکٹیکلی اور فزیکلی تو میرے اوپر کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا، میں آزادانہ ڈانس بھی کر رہی ہوں، پوری ولگیرٹی بھی پھیلا رہی ہوں، اور جو میرے من میں آتا ہے میں کر رہی ہوں، اور پوری بھارت کی جو گورنمنٹ ہے اس کی سپورٹ میرے ساتھ ہے، لیکن مجھے کمنٹس میں ہراساں کیا گیا اور ویڈیوز کے ذریعے مجھے دھمکیاں لگیں، اور ویڈیوز کے ذریعے میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے۔ یہ اب لیٹسٹ لطیفہ ایک سنایا ہے سیما حیدر نے اور اس کے وکیل نے۔ اب آپ یہاں سے ایک چیز امیجن کریں کہ یہ لوگ کس قدر جھوٹے ہیں اور کس قدر یہ پریشان ہیں۔ ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جو پریزنٹ سچویشن ہے سیما حیدر کیس سے، اس کو لے کر کہ کس حد تک یہ لوگ ان کی بے چینی کا عالم آپ لوگ دیکھیں کہ یہ مختلف طرح کے الزامات، کبھی ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جناب غلام حیدر کے تو کئی خواتین کے ساتھ افیئرس ہیں، حالانکہ اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کیس سے یا سیما حیدر کی شہریت کا۔ اگر ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو پٹیشن فائل کی تھی، مرسی پٹیشن، اور ریفیوجی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے جو پٹیشن ڈالی تھی، اس کا کیا بنا، کوئی شہریت مل گئی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ جی غلام حیدر جو ہے وہ اس کا بہت ساری خواتین کے ساتھ تعلق ہے اور سیما حیدر کو تشدد کرتا تھا۔ اور بھائی وہ تو بات کرتا تھا، وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، وہ تو آپ کی بات ہم نے مان لی کچھ لمحے کے لیے، اس کو سائڈ پہ کر دیں، اس کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ اس طرح کے معاملات ان کے اب آج کل نظر آتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر وہ بالکل ڈسٹرب ہے۔ اور میں نے تو پہلے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس بڑے زبردست قسم کے ماہر نفسیات اور ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ایون کہ یو ایس اے سے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اگر ان کی شہریت کے حوالے سے بتاؤں تو وہ آپ نے دیکھا، ابھی ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ بھارت نے ایک اینیمل کے نام پر، ایک کتے کے نام پر نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے حیران کن کہ یہ اینیمل کے نام پر ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ جو کہ انسانوں کو جاری کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے جاری ہو گیا؟ اس پہ تو بھارت کے اداروں پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے اور ایک عجیب خبر ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر سیما حیدر کو دیکھا جائے تو اس کی حالت ایک کتے سے بھی بدتر نظر آتی ہے کہ اس کو نیشنلٹی، اس کو آدھار کارڈ مل گیا ہے لیکن سیما حیدر کو نہیں ملا۔ اس نے بھارت کے تمام تہوار بھی منا لیے، اس نے بھارت کی تمام تر جو سالگرہیں ہیں مختلف لیڈرز کی وہ بھی منا لیں، جتنے کیلنڈر میں ہولی ڈیز تھیں ساری اس نے منا لیں، جھاڑو بھی پھیر کے دے لیا، بھارت کی تمام گلیوں میں جھاڑو پھیر کے دیکھ لیا، پھر بھی اس کو شہریت نہیں ملی، اور بھارت کی تمام عوام کو جو ہے وہ ڈانس بھی مجرا کر کے بھی دکھا دیا، پھر بھی بات نہیں بنی۔ اب آ جا کے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے یہ الزام تراشی کے، اور یہی وجہ ہے کہ اے پی سنگھ صاحب اور سیما حیدر اس وقت بالکل فرسٹریشن میں ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وکٹم غلام حیدر ہے اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں جائیں گے، اور انہیں کیا اپنے ہی ملک کے قانون پر بھروسہ نہیں ہے؟ بہرحال میں اس میں یہی کہوں گا کہ
آن لائن تشدد اب لیٹسٹ ہو گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، یہ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مین وائل سیما حیدر کی بہن جو ہے اس کی حد تک کافی اپڈیٹ ہے، وہ پوری طرح سے اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس سارے میٹر میں اس کو ایکسپوز کرے گی اور غلام حیدر کو سپورٹ کرے گی، اور اس نے وہ جو تمام تر ایویڈنس اور تمام تر ڈاکومنٹس جو دکھائے ہیں سیما حیدر کے لاکر سے، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ہم پاکستان کے مختلف اداروں میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ فارن آفس اور انڈین ہائی کمیشن کے معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، تو 6 ہفتوں کے اندر اندر انہوں نے رسپانس کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں 10 ڈیز کہا تھا، 10 ڈیز تک ہم نے کیا، وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ ابھی مزید 1 ویک ہم لوگ اور ویٹ کریں گے، دین اس کے بعد ہم فردر جو ہمارا سٹیپ ہے وہ لیں گے، اور کچھ سٹیپس ہم نے لیے بھی ہیں، وہ پہلے کی طرح روشن عظیم صاحب وقت آنے پہ ڈسکلوز کریں گے، اور انشاءاللہ بڑے زبردست سٹیپ ہیں، جیسے وہ ان کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ کسی کو ابھی تو ان کا صرف تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جو ذہنی توازن باقی ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو یہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔